محترم ناظرین، فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی میری بیوی کو بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ سب ایک ایک ہو کر اس میری بیوی آسیہ سے ہم بستری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس بدبخت فرعون کی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا گیا۔ فرعون کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی۔ ان 400 سالوں میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے قبوس کہا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے فرعون محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس مشقت سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا جہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت چل رہا تھا۔ یہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ خربوزے والے نے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں جا کر فروخت کرو، جب یہ مال بیچ لوگے تو میں تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں خربوزے لے جا کر بیچتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرعون خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دکانداروں سے خربوزے خریدنے کی بات کی، مگر دکانداروں نے کہا ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہی یہاں کا دستور ہے۔ ناظرین، دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ خربوز فروخت کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس نے خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کسی ایسے کام کی تلاش میں تھا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ چنانچہ وہ بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچا اور خدمت میں عرض کی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں غریب ہوں، بھوکا پیاسا ہوں اور کسی کام کی تلاش میں ہوں۔ مہربانی فرما کر اپنی سلطنت مصر کے کسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی خدمت دے دی جائے تاکہ میں عزت سے روزی کما سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے پوچھا، تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، مجھے مصر کی قبرستان کی داروغہ نگرانی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا۔ میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ کیا جائے۔ فرعون کی یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے منظوری دے دی اور اسے قبرستان کی داروغہ سونپ دی۔ ناظرین، جیسے ہی فرعون کو یہ منصب ملا، وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو دفن کرے گا، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کے باعث ہزاروں لوگ مرنے لگے اور یوں فرعون کی قسمت کا پہیہ ایک نئے موڑ پر مڑ گیا۔ ناظرین، جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے اور وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں اس کے خزانے میں دولت کا سیلاب آ گیا۔ فرعون امیر بن گیا۔ اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جانے پر اس نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان اپنی نگرانی میں لے لیے جائے۔ لہٰذا اس نے بادشاہ وقت کو بھاری رقم دے کر ملک کے تمام قبرستان اپنی ذمہ داری میں لے لیے۔ فرعون کی اس حرکت سے شاہی خزانے میں بھی پیسہ پہنچا، جس پر بادشاہ مصر خوش ہوا اور فرعون کو بے حد پیار و عزت دینے لگا۔ اسی دوران مصر کا وزیر انتقال کر گیا اور چونکہ فرعون بادشاہ کے انتہائی قریب ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔
اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی پاس بلا لیا۔ فرعون نے حامان سے کہا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے خدا مانے اور اس کی عبادت کرے۔ حامان یہ سن کر حیران ہوا اور مشورہ دیا کہ پہلے بنی اسرائیل کو اپنے زیر اختیار لاؤ اور ان کے دلوں میں تمہاری محبت بٹھا دی جائے۔ حامان کے کہنے پر فرعون پوچھنے لگا یہ سب کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ اس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے۔ ناظرین، اس زمانے میں مصر کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور یہ ممکن ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو خدا مان لے۔ اس فرعون نے اپنے بدبخت دوست حامان سے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر نکالو جس سے لوگ میرا خوف و رعب دل میں بٹھا لے اور مجھے خدا تسلیم کرے۔ حامان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک چالاک منصوبہ پیش کیا۔ اس نے کہا ہاں، بادشاہ مصر سے عرض کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں مصر کے تمام لوگوں کی خواہشات مفت میں پوری کی جائے۔ ان کے تمام اخراجات میں خود ادا کروں گا تاکہ عوام خوش ہو جائے اور سب کے دل میں تمہاری طرف مائل ہو۔ یہ سن کر بادشاہ مصر راضی ہو گیا اور 1 سال کے لیے اعلان کر دیا کہ پورے مصر میں تمام لوگوں کو رعایت حاصل ہے، جو چیز چاہے مفت حاصل کر سکتا ہے۔ فرعون نے اس 1 سال کے تمام اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں شاہی خزانے میں جمع کروا دی۔ پھر مصر بھر میں اعلان ہوا اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ تمام اخراجات کی رقم ہم نے بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید 2 سال کے لیے معافی کی درخواست بھی منظور ہو۔ یہ سن کر مصر کے لوگ خوشی سے نہال ہو گئے۔ وہ فرعون کے گن گانے لگے اور اس کی ترقی و عزت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ عوام فرعون کے نام سے متاثر ہو گئے، جبکہ چند ہی دنوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ مصر اپنی موت آپ مر گیا اور اس کا کوئی واجب تخت شاہی سنبھالتا ہے۔ یوں تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا اور وہ موقع فرعون کے ہاتھ آ گیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ ناظرین، اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک سوگ منایا گیا اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور بحث کرنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی وہ نیکی یاد رکھی کہ اس نے 3 برس کا خزانہ عوام پر معاف کر رکھا تھا اور ان کے اخراجات اپنے خرچے سے بادشاہی خزانے میں جمع کروائے تھے۔ اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس احسان سے بہت خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر عوام نے اس بدبخت فرعون کو تخت بادشاہی پر بٹھا دیا اور یوں فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ فرعون کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا اور فوراً ہی حامان سے کہا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی قائم ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ فرعون نے حامان سے کہا کوئی ایسی تدبیر نکالو جس سے مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرے۔ حامان نے بدبختانہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین تدریس کر رہے ہیں ان سب کی تدریس بند کر دی جائے اور لوگوں کے درمیان دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ مٹایا۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور کیا اور آئندہ نسل دین سے لا علم اور جاہل پیدا ہو۔ ناظرین، چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہیں کرے گا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کے اس ظالمانہ حکم کے بعد پورے مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور علم کا نور ماند پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ تمام لوگ جاہل اور نادان بن گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بھی بھول بیٹھے۔ مصر کے لوگ اس قدر جاہل ہو گئے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران فرعون نے ایک اور حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے گھروں میں بت بنائیں
انہیں سجدہ کریں اور ان کی پوجا کیا کریں۔ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک بڑی قوم نے بت پرستی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شرک و گمراہی پورے ملک میں پھیل گئی۔ 20 برس تک لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ایک دن فرعون نے مصر میں ایک اعلان کروایا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں بھی فرعون کے انہی گستاخانہ الفاظ کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح کئی سالوں تک مصر کے لوگ شرک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے توحید کا چراغ بجھ گیا تو فرعون نے ایک نیا ظلم و ستم کرنے والا حکم دیا کہ اب اپنے گھروں سے تمام بت توڑ دو اور صرف مجھے خدا مان کر میری عبادت کرو۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی لوگوں نے اپنے بت توڑ ڈالے اور فرعون کی پوجا شروع کر دی۔ اب مصر کی قوم فرعون کو رب ماننے لگی، مگر یاد رہے کہ قبطی قوم کے علاوہ کوئی قوم فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی قوم، وہ واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باقی تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا، مگر بنی اسرائیل کے مسلمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ فرعون تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ظلم و تکبر میں ایسی مثال قائم کی کہ جس سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بے شمار مظالم کیے تھے، اپنی باندیوں کو ستایا اور اپنی نیک بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ کر آخر کار انہیں شہید کر ڈالا۔ مگر ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم اور تکبر کا انجام ایسا عبرتناک بنایا کہ وہ اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ اس کی سلطنت نیست و نابود کر دی گئی، اس کے محلات زمیں بوس کر دیے گئے اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تاکہ دنیا جان لے کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جو اس کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ جھک کر کنگھی اٹھانے لگی تو بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی فوراً چونک گئی اور بولی، یہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نیک باندی نے پورے ایمان کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ ناظرین، جب لڑکی نے دو ٹوک جواب دیا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں رہنے والی یہ عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لینا چھوڑ دے یا پھر اپنی جان دے دے گی۔ جب فرعون دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلوایا اور کہا، دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرعون نے اسے سخت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنے غرور کا مسئلہ بنا لیا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑ دی جائیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور بولا، اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اسی کے سامنے قتل کر دو تو وہ ماں مجبوری میں آ کر آپ کی بات مان جائے۔ اس کے بعد فرعون نے اس دودھ پیتی بچی کو بھی بلایا، اسے ماں کے سینے پر بٹھایا اور کہا، میں تمہاری بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی نے فرعون کو اس بڑی دھمکی کے باوجود کہا، میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو خون میں لت پت دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین، چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس معصوم بچی کی بھی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی، جو مرضی ہے چاہے کر لو، میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔
آخر کار اس ظالم نے اس بہادر عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے محل پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا، آج میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اسے اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور فرعون نے انہیں تمام عورتوں میں سے چن کر اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو مشاطہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت اطمینان سے جواب دیا، جو چاہے کر لو، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ناظرین، جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اسے یا تو مار دوں گا یا وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کروایا۔ ایک وقت تھا جب وہ محل میں عزت کی مالکن تھی، ان کے اشارے پر نوکر دوڑتے پھرتے اور لوگ احترام کی طرف ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم کی طرح کھڑی ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ثابت قدم ہے۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم اتنے عالی شان محل میں رہتی ہو، اتنی نعمتوں میں پلی ہو، میں نے تمہیں اپنی محبوبہ بنایا، مگر میں سب کچھ تم سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم ابھی بھی باز آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس پر فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں بھی سزا دے گا۔ سب سے پہلے اس نے انہیں رسوا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کا لباس اتار دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مرد کو بھی جب لوگوں کے سامنے بے لباس کرنے کی بات بتائی جائے تو اسے کس قدر شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین اس کے نیچے پھٹ جائے، تو عورت کے اندر شرم اور حیا کا حال کتنا شدید ہوتا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کا لباس اتروایا اور وہ اس شرمناک صورتحال کی نظر ہو گئی۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس عذاب و تحقیر کا شکار ہوئی۔ ناظرین، ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف امتحان، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا، اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے ایسا عذاب دوں گا جو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت میں بھی اس کی نگاہیں میرے محل پر رہے اور یہ سوچتی رہے کہ جن نعمتوں کو ٹھکرا کر مر رہی ہے وہ کتنی قیمتی تھی۔ چنانچہ انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا، لوگو، اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ ناظرین، وہ ظالم عورت کے نازک بدن سے زندہ کھال اتروا رہا تھا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ صبر و استقامت کی چٹان بن کر سب کچھ برداشت کرتی رہی تھی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، ان کے جسم سے کھال الگ کر دی گئی، مگر اللہ کی شان کہ وہ اب بھی زندہ تھی۔ اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، مگر فرعون کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے کہا، مرچ لاؤ اور اس کے جسم پر چھڑک دو۔ جب مرچیں ان کے زخموں پر ڈالی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔
اسی اذیت کے عالم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون کا محل میرے سامنے ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، تم اب کبھی یہاں واپس نہیں آؤ گی، مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون اور اس محل سے نجات دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا درجہ دے کر ان کی قربانی کو امر کر دیا۔ ناظرین، ان پاک باز لوگوں نے ایمان بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں، ظلم کے پہاڑ سہ لیے مگر ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے مگر اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم سے تو صرف نماز کی قربانی مانگی جاتی ہے مگر افسوس ہے کہ ہم وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ کیا ہم ہیں کہ احسان فراموش ہو گئے ہیں؟ پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مشاطہ اور ان کی بچی نے دنیا کی اذیتیں برداشت کر لی مگر ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ فرعون کے پاس طاقت، دولت اور شان و شوکت سب کچھ تھا مگر وہ عبرت کا نشان بن گیا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کی تکلیف برداشت کی اور جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کی۔ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر معاف نہیں کرتا۔ صبر و استقامت ایمان کی علامت ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناقابل برداشت تکلیفیں سہ کر بھی صبر کیا اور اپنے رب پر یقین رکھا۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے سامنے فرعون کی طاقت مٹی میں مل گئی۔ عورت کی غیرت و ایمان کی مثال حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قائم کی، جو قیامت تک ایمان والی خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ ایمان کے بدلے آزمائش آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی سچائی ظاہر ہو۔ آخر کار یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی وقتی راحتوں کے مقابلے میں ایمان، صبر اور اللہ پر یقین ہی اصل کامیابی ہے۔ جو اللہ کے لیے ڈٹ جائے وہ کبھی دفاع نہیں ہوتا، وہ برباد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت، عمل کی توفیق اور اپنے رضا کے لیے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان